السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جس طرح کہ تسی ویکھدے ہو پے الحمدللہ استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد خواجہ عدنان صاحب بن خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اے او ہستی دے بیٹے نے کہ جنہاں نو ایک عظیم موت آئی۔ جمعے دی نماز پڑھا رہے نے، جمعہ پڑھایا، جمعے دی نماز پڑھا رہے نے، سجدے دی حالت دے اندر استاد محترم دے والد محترم پہنچے نے تے اللہ رب العالمین نو پیارے ہو گئے نے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈے استاداں دے والد محترم دی مغفرت فرمائے، اگلیاں منزلاں آسان فرمائے، جنت دے اندر درجات نو بلند فرمائے۔ 2010 دے اندر استاد محترم دے کول گئے، میں نا متنفر ہو گیا سا مدارس دے کولوں، مساجد دے کولوں کہ یار مسیتے جائیے، بابے آندے نے چلو ایسے دیگر مدارس دے کولوں متنفر ہو گیا۔ استاد محترم نو پتہ چلیا کہ ساڈا بچہ جڑا نا مسیتاں دے کولوں باغی ہوندا ہے پیا۔ استاد محترم نے بڑے پیار دے نال پتر انج نہیں انج الحمدللہ انہاں نے محنت کیتی۔ 2010 تو لے کے 2025 ہو چکے ہے الحمدللہ، تقریباً اتنا طویل عرصہ انہاں دے نال الحمدللہ ساڈا تعلق ہے، اور استاد محترم قدم قدم دے اوتے ساڈی رہنمائی کردے نے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوئے اسی استاد جیاں دے کولوں رہنمائی لینے ہاں۔ بلا تاخیر خطاب واسطے میں دعوت دینا استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا خواجہ عدنان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کے سامنے کوئی ایک خاص موضوع لے کر حاضر نہیں ہوا۔ میری حافظ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں، صرف ایک خاص مسئلہ لے کر نہیں، کئی باتیں میں آپ کے سامنے، یعنی جتنا کہ مجھے وقت دیا گیا ہے آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، آپ کے نالج کے اندر بھی، علم کے اندر بھی یہ باتیں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ وحی الہی ہے، اور میں جو بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کروں گا اس علم کی پختگی کے لیے میں آپ سے بھی کچھ پوچھوں گا اور آپ نے کچھ ساتھ دینا ہے میرا، تاکہ باتیں پختہ ہو جائیں، آپ کے علم کے اندر آ جائیں۔ وحی کی ہیں دو قسمیں، ایک کہتے ہیں وحی مطلوب اور غیر مطلوب، یعنی ایک وحی وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے نا وہ قرآن پاک ہے، اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث پاک، وہ حدیث شریف ہے۔ ایک حدیث قدسی
ایک حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حافظ صاحب آپ کے سامنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی اور قرآن کے اندر فرق کیا ہے؟ الفاظ اور مفہوم بھی وہ اللہ پاک کا ہی ہوتا ہے، لیکن حدیث قدسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفہوم اللہ پاک کا، الفاظ حضور کریم کے ہوتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اور قرآن کے میں فرق. اور قرآن کی پہلی وحی، پہلی آیات کون سی نازل ہوئی تھی؟ جو پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بچے بھی یاد کرتے چلیں. پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور آخری وحی کون سی تھی؟ اس میں دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یا پھر یہ تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آخری وحی جو آئی تھی. اور پھر نبی پاک کے دور کے اندر یا صحابہ کرام کے دور کے اندر نا قرآن پاک کے اوپر نقطے راب وغیرہ نہ تھے، کیونکہ عرب والے جانتے تھے یہ سب کچھ، مفہوم، اس کا معنی مفہوم. ایک ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا یہ آیت فلاں، یہ آیت فلاں کہتے ہیں. آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. اور ایک کہتی ہے سورت. 114 صورتیں ہیں نا، 114 صورتیں. سورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ پہلے دور کے اندر ایک قلعوں کے اندر محفوظ رہنے کے لیے قلعوں کے اندر رہتے تھے، اسے قلعہ کہتے ہیں، فصیل سورت کو. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں سپارہ. قرآن کے کتنے سپارے ہیں جی؟ 30. عربی کے اندر جز ہوتا ہے، جز. کیا کہتے ہیں جی؟ جز. یہ فارسی کا لفظ ہے سپارہ. اور سپارہ دو لفظوں سے بنا ہے، سی اور پارا سے مل کر سپارہ، سی پارا. عرب کے اندر نہیں ہے. عرب کے اندر کیا ہے؟ عربی کے اندر جز. قرآن کریم کے 30 جز ہیں، یعنی 30 پارے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کے نکتے اور زیر زبر پیش، یہ سب کچھ ایک بہت بڑے نحوی تھے تابی، جن کا نام کیا تھا؟ ابو الاسود الدؤلی. انہوں نے یہ لگائے تھے راو. اور قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں، یعنی وہ کون سی ہیں؟ 29 صورتوں میں کہتے ہیں نا الف لام میم، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مقطعات، کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم احاسب الناس، طٰہٰ، کاف ہا، کاف ہا یا عین صاد. اس طرح یاسین، حروف مقطعات. کتنی صورتوں کی شروع میں آئے ہیں؟ 29 صورتوں کے شروع. اور قرآن پاک کے کئی نام ہیں جہاں ذکر نا مختلف قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے. سمجھ لے قرآن پاک جو ہے نا، قرآن ایک ذاتی نام ہے، صفاتی نام اس کے 55 کے اوپر نیچے ہیں ذرا. قرآن پاک کے 55 ہے جی. قرآن پاک کے صفاتی نام کتنے جی؟ 55 کے آگے پیچھے. اور پھر قرآن کہتا ہے لوگو افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم قرآن پاک کر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، میں آپ کے سامنے ایک جذبہ لے کر کون سا کھڑا ہوا ہوں. قرآن کہتا ہے لوگو تم قرآن پاک کیوں نہیں سمجھتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ فہم پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے اندر کچھ نہ تدبر، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم کچھ وقت نکالا کریں. آج ہم بیٹھے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے ہماری، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے اندر. کس مقصد کے لیے؟ قرآن کے اندر تھوڑا سا فہم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کچھ راضی ہو جائے ہم سے. قرآن کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول پاک کی اور
اللہ پاک کی ہم نے ساری باتیں ماننی ہیں اور خوشی خوشی ماننی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ نبی پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھپھو زاد بھائی تھے حضرت زبیر، ان کا کھیت تھا، ایک انصاری صحابی سے ان کا بھی کھیت تھا۔ نبی پاک کے جو پھوپھی زاد بھائی تھے زبیر نام ہے ان کا کھیت کہاں تھا؟ پانی کے متصل، نالے پانی کے متصل، اور اس کے بعد والا دوسرے نمبر پر کس کا تھا؟ انصاری صحابی کا۔ دونوں چاہتے تھے ہم کھیت کو پانی پلائیں، زبیر چاہتے تھے پہلے میں پلاؤں، انصاری چاہتے تھے پہلے میں پلاؤں، فیصلہ نہیں ہو پاتا آپس کے اندر۔ نبی پاک کے پاس فیصلہ جاتا ہے، آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ حضرت زبیر کے حق میں، ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ انصاری صحابی کو غصہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے حق میں اس وجہ سے فیصلہ دیا ہے، تہاڈا کزن ہے، آپ کا کزن ہے، رشتہ دار ہے۔ رسول پاک کو غصہ آ گیا، حالانکہ جو کھیت کے متصل تھا، پانی کے متصل تھا جس کا کھیت، حق تو اس کا بنتا تھا، نبی پاک نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ کا عزیز ہے اس وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو آیت نازل ہوتی ہے تیرے رب کی قسم فلا وربک۔ یہ نہیں کہ جو بات ہماری مرضی کے مطابق ہم وہ مانیں گے، وہ نہیں، دوسری نہیں ماننی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تیرے رب کی قسم۔ اب بات ذرا ترجمہ صرف سمجھنا، قرآن کہتا گیا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک لوگ تجھ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں قاضی نہ مان لیں، تجھ کو قاضی نہ مان لیں، اور تیرے فیصلے کو جب تک یہ خوشی خوشی تسلیم نہ کر لیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں ہم کتنی باتیں مانتے ہیں اور کتنی دھتکارتے ہیں، نبی پاک کی کتنی باتوں کو ہم کک مارتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک کی ساری باتیں ماننی ہے اور شیطان کی ایک بھی نہیں ماننی۔ لیکن ہماری اکثریت کیا ہے؟ شیطان کی اکثریت باتیں مانی جاتی ہیں اور رسول پاک کی تھوڑی مانی جاتی ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں تو سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، سنتوں سے پیار کرنے والا بنا دے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یاد رکھو اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، خواہ وہ کتنا چنگا کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم کے باپ کو اللہ نے نہیں بخشا، نبی پاک کے کچھ عزیز جو قریبی تھے حالت کفر کے اندر مر گئے، نبی پاک سے بڑی محبت رکھنے والے، اللہ نے ان کو نہیں بخشا۔ یہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ بات ہے، قرآن کی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ دوستوں کو دعوت دینی ہے، لہری شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، بدعت کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بدعت جو حاضر ہوگا پانی حوض کوثر پر، اس کو پانی نہیں پلایا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر تو نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے۔ اور پھر کافر بھی تھے بڑے بڑے کافر، جب مصیبت آتی مصیبت طوفانوں کے اندر، جب سمندری سفر کرتے طوفان آ جاتا تو وہاں کیا کہتے؟ خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ نبی پاک کے دشمنوں کا۔ نبی پاک کے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف اللہ کام آ سکتا ہے، لہذا عقیدہ ہم نے اپنا خالص رکھنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے مساجد کے اندر چلے جائیں ادھر ادھر، اور پھر نبی پاک کے صفات بیان کی جاتی ہیں، اور وہ صفات کہ جن کے بارے میں ہمیں صرف قرآن کا نا علم ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے قریب نہیں آتے اور پھر ہم مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، یار جتھے جائیے مسیتے لڑائیاں ہی مولوی پائی ہوں نے، وہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں آتے۔ قبیل میں غیب کے حوالے سے
یہ نبی پاک جناب عالم الغیب ہر شے جانتے ہیں. قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں یا ہمارے مولوی جھوٹے ہیں. قرآن کہتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب جاننا صرف اللہ کا کام ہے. ان کو کہہ دو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. نبی پاک غیب نہیں جانتے. یہ قرآن کی آیات کا صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں. لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا ہوں. حضرت عزیر یعنی اولیاء اللہ میں سے سب سے بڑے ولی پیغمبر تھے نا. پیغمبروں میں سے کہتے ہیں پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک گزر ہوا بسی پہ جو فوت ہو گئی، تباہ ہو گئی، ختم ہو گئے تھے. وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس بسی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے بھی اس کو مار دیا. قرآن کہتا ہے تیسرے پارے کے اندر اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا. ہاں جی کتنی دیر ٹھہرا؟ میں جی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. یہ پیغمبروں کا علم غیب ہے، دادا کیجئے. وہ بھی نہیں جانتے. قرآن نے کہا کام لبستا، کتنی دیر ٹھہرا؟ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. لہذا ہم نے عقیدہ اپنا قرآن و حدیث والا رکھنا، عقیدہ توحید. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے، ہم یہاں ایک بات سن لیتے ہیں نا، آپ نے ایک بات سنی، حافظ صاحب روزانہ درس ماشاءاللہ دیتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی ایسے کیا ہے اپنے دوست کو جا کر کبھی شیئر کیا ہے، اپنی بیوی کو کبھی جا کر شیئر کی یہ بات اچھی بات ہے حدیث کی آج میں نے یہ سنی، اپنے بچوں کو کبھی بتلائی؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیرا امتن، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ امت محمدیہ میں سے نہیں، کہ تم نیکی کا اگر حکم دو گے، برائی سے اگر منع کرو گے. تم نیکی کا اگر حکم دو گے، تم برائی سے منع کرو گے تو تم بہترین امت ہو. اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے، پھر وہ ایک 3 گروہ تھے یہودیوں کے. ایک برائی سے بالکل وہ کیا تھا؟ دور تھا، یعنی نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا. اور ایک گروہ کون تھا؟ اعلانیہ برائیاں کرتا تھا. اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ ہمارے جیسا، نہ برائی کرنی تھے نہ منع کرنا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نا ان لوگوں کو بندر بنا دیے جو نافرمان تھے، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ جو نہ مانا کرتے تھے اور نہ روکتے تھے، نہ خود باز آتے تھے. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا ہے. جو حدیث مصطفیٰ سنی آگے جا کر بیان کرنی ہے، آگے جا کر شیئر کرنی ہے. رسول پاک نے بھی فرمایا تھا نظر اللہ اس بندے کا چہرہ ترو تازہ رکھے، خوش رکھے گا اللہ کہ جو میری بات سنتا ہے اور آگے جا کے شیئر کر دیتا ہے، اپنے دوست کو جا کر بتلاتا ہے. نظر اللہ، نبی پاک نے اس کے حق میں دعا کی ہے. ہم کہتے ہیں نا نبی پاک کے صحابہ وہ کتنے خوش قسمت جن صحابہ نے اپنے حق کے اندر دعا کرا لی، خوش قسمت تھے نا. اور وہ دعا ہمارے حق کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لاگو آ سکتی ہے. وہ کس طرح؟ ہم نبی پاک کی حدیث سنتے ہیں، آگے جا کر بیان کر دیں، انشاءاللہ نبی پاک کی دعا ہمارے حق کے اندر بھی ہو جائے گی. نظر اللہ بندے کو تر و تازہ رکھے گا. کون سی نظر اللہ؟ خوش و خرم رکھے گا. نظرہ وہ لفظ بولا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے ہی اللہ تر و تازہ رکھے گا. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ایسے ہی نبی پاک کی جو حدیثیں آگے شیئر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے بھی تر و تازہ رکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ. اور دوسرے نمبر پر الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے. یہ ثواب ہے، یہ فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. لہٰذا اپنے دل کے اندر وہ نبی پاک کی حدیث سنی، مسجد سے باہر گئے بلا دیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اور پھر روزے شروع ہو رہے ہیں. روزے کے کچھ مسائل انشاءاللہ العزیز آپ کو حافظ صاحب بھی بتلائیں گے کچھ نہ کچھ. ایک ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. قرآن نے کہا ہے نا نماز وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بھولے بھی نماز پڑھنے میں. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولے. ایک مرتبہ ایسے ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 رکعتوں میں بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، آپ نے سجدہ کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول پاک نے عصر کی نماز 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 3 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا. کبھی ایسا ہوا تھا رسول پاک نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی ظہر یا عصر کی،
2 रकते पढ़ाई, आपने सलाम फेर दिया। एक मरतबा ऐसे हुआ रसूल पाक ने 4 पढ़ानी थी, 5 पढ़ाकर आपने सलाम फेर दिया। इन सब के लिए क्या है? सजदा साहब। क्या है जी? सजदा साहब। साहब किसे कहते हैं? भूल का सजदा, भूल का सजदा, ठीक है जी। यानी सजदा भूल के जो 2 सजदे हैं वो इंसान कर ले। और कुरान ने ये भी बयान किया है, इंसान है ना, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है, इंसान की 7 स्टेजें हैं, 7 हालतें बयान कर। इंसान की कितनी हैं जी? 7। कुरान क्या कहता है? अल्लाह पाक ने उम्मीद लगा दी, मुलाकात हुई मियाँ बीवी की, अल्लाह पाक ने उम्मीद लगा दी, वो 40 दिन तक वो नुत्फा ऐसे ही रहा, और फिर अगले 40 दिन फिर वो अलाका बन गया। क्या बन गया जी? जमा हुआ खून। और फिर तीसरे नंबर पर 40 दिन मुज़गा, गोश्त का टुकड़ा बन गया, और फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, फिर पैदाइश तक उसकी परवरिश होती रहती है। ये स्टेजें चल रही हैं ना, ये हालतें चल रही हैं। इंसान बच्चा पैदा हो गया, और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि बच्चा, और फिर उसके बाद जवानी की हालत चढ़ता है, यबलुगु अशुद्धा, जवानी चढ़ता है, और फिर उसके बाद आखिरी कौन सी है? इंसान बूढ़ा हो जाता है, और फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये कितनी हालतें कुरान ने बयान की, हदीस ने, कुरान ने 7 स्टेज इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बयान किया, इंसान के लिए ना कसम उठाता है ना, कसम उठाता है। एक होता है दिल, एक होता है मजाक के साथ कसम, वो नहीं, लगव कसम जिसे कहते हैं। एक कसम उठाता है दिल की, अगर वो टूट जाए। एक होता है कसम उठाई मैं काम करना नहीं। रसूल पाक ने फरमाया, इंसान एक काम के लिए कसम उठाई थी ना, ये भी मसला समझ लें, कसम उठाई थी, क्योंकि हम बहुत कस्में भी उठाते हैं। मैं आपके सामने वो मसाइल लेकर खड़ा हुआ हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है आमतौर पर बहुत ज़्यादा, वगरना कुरान तो इल्म से भरा पड़ा है। कसम उठाई थी काम ना करने की, अब काम करना पड़ गया। रसूल पाक ने फरमाया, जो काम बेहतर हो वो करो, और अपनी कसम का कफारा दे दो। कितना आसान सा काम हाल बताया, अपनी कसम का कफारा दे दो। और कफारा कितना है जी? 3 रोज़े या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। और नज़र का भी कफारा यही है। किस चीज़ का भी? नज़र का। बोलो, नज़र का और कसम का कफारा कितना है जी? 3 रोज़े या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये नहीं है कि इंसान जो है बारबेक्यू उधर प्रोग्राम करे, नहीं। फरमाया तुतीमुना, जो तुम अपने घर वालों को आम खाते हो, तुम वही 10 मिस्कीनों को वो तुम खाना खिला दो। और इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके 2 बेटे थे ना, बेटे तो और भी थे जिनका मैं तज़किरा करना, 2 बेटे, हबील और कबील। कितने जी? हबील और कबील। हबील और काबील, काबील ने हबील को कत्ल कर दिया था, और रसूल पाक ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो भी कत्ल होता है ना, उसका हिस्सा कबील पे पड़ जाता है गुनाह का। हबील और कबील। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, उनके 4 बेटे थे। चौथा बेटा वो नाफरमान था, वो गर्क हो गया था, गर्क होने में। उसके बाद जो 3 बेटे थे ना, 3 बेटे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान वो हजरत नूह से हैं। इसी वजह से हजरत नूह को क्या कहा जाता है? आदमे सानी। क्या कहा जाता है जी? आदमे सानी। तो कितने बेटे थे? 4, और एक तो गर्क हो गया, और 3 से फिर नस्ल फैली हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और इसी तरह रमजान आ रहा है, हम ज़कात देंगे। ज़कात कब देनी होती है? लोग कहते हैं ज़कात कितों दे दिया जी? कुरान कहता है जो पैदावार होती है ना, पैदावार जितनी भी है, जमीन जो पैदा करती है, कुरान कहता है वह आतु हक्कहु यौमा हसादिही, कटाई के दिन उसी वक्त ज़कात दे दो। और वो कितनी है? कम अज कम 5 वसक। कितने जी? यानी 630 किलो। 630 किलो कम अज कम जो अनाज हासिल हो ना, 630, 5 वसक उसे के 5 वसक, 1 वसक 60 का मुद्द और सा। आप इतने ही बस समझ लें कि 630 किलो गंदम अगर हासिल हो तो क्या देनी है जी? उशर,
जिसे हम उशर कहते हैं, उशर अदा करना है। और फिर सोने से कितनी ज़कात है? 7.5 तोले सोना हो, 7.5 तोले सोना हो। चांदी कितनी हो? 52.5 तोले चांदी। सबको याद होनी चाहिए ये बातें। 52.5 तोले चांदी हो, उसमें ज़कात है। और फिर जो रुपए होते हैं उसमें कितनी ज़कात है? 52.5 तोले चांदी के बराबर जितने पैसे होंगे ना, उससे ज़कात शुरू हो जाएगी। 52.5 तोले चांदी, उसे अगर रुपए हैं, नकदी है किसी के पास, तो उससे वो ज़कात शुरू हो जाती है फिर। और इसी तरह फिर इन पर ज़कात कब वाजिब होती है? कुरान ने कहा, यानी जो जमीन से पैदावार हासिल होती है उसके अलावा, कुरान के हदीस के अंदर है वहाल अलीहल हौल, जबकि साल गुजर जाए। ठीक, ये भी मसला समझ में आ गया। वहाल अलीहल हौल, जबकि साल गुजर जाए। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर किसी सहाबी का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एक सहाबी है जिनका नाम आया है। नाम वो किन का है जी? हजरत जैद। वाहिद एक सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान के अंदर, वो कौन सी? हजरत जैद। और एक औरत है जिनका तज़किरा कुरान ने तारीफ करता है, वो कौन है? हजरत मरियम हजरत मरियम। रसूल पाक ने फरमाया जहान की शुरू से लेकर अब तक जहान की औरतों में से जिनकी तारीफ रसूल पाक ने की, कामल तरीन औरतें कौन सी हुई? हजरत मरियम, आसिया, फ़िरौन की बीवी आसिया, फ़िरौन की बीवी आसिया। और एक मरियम का नाम भी लिया। और एक हजरत खदीजा का भी नाम आता है, हजरत खदीजा जहान की कामल तरीन। और इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। और हजरत आयशा की फजीलत सबसे बढ़कर, हजरत आयशा फरमाया आयशा की फजीलत दूसरी औरतों पे ऐसे है जैसे सरीद खाने की फजीलत दूसरे खानों पर। अरब के अंदर एक खाना चलता है सरीद, यानी गोश्त है, शोरब है, उसमें रोटी टुकड़े भिगोकर, ये बड़ा अल्लाह तरीन ये एक डिश थी। बहरहाल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की फजीलत सबसे बढ़कर। और कुरान पाक ने एक मना कर दिया है कि ये बेटा है ना, बेटा औलाद किसी के लेकर ना औलाद इंसान पाल लेता है और फिर अपना नाम लिखना, वल्दियत जी फलाना। कुरान ने मना किया है कि वालिद अपना नाम ना लिखना, वल्दियत ना लिखना। हदीस के अंदर ये भी आता है कि एक शख्स को पता भी था कि मेरा अब्बू फलाना है, मेरा अब्बू फलाना है, लेकिन वो क्या करता है, जो असल हकीकी वालिद था ना, उसकी बजाय दूसरे का नाम लेता है, उसका नाम लेता है, फरमाया उस पर जन्नती हराम हो जाती। अंदाजा कीजिए। लेकिन हमें मोहब्बतें यहाँ ले डूबी हैं कि नहीं जी पालिया जी, सारी उम्र किया है, ऐसे किया है। नहीं, कुरान मना करता है। उदुहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये कुरान ने हमें तालीम। जो वालिद है अगरचे पाला दूसरे ने है, सारी उम्र मेहनतें करता रहा, लेकिन नहीं। और इसी तरह कुरान पाक ने ये मुतबन्ना के हवाले से कहते हैं ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर आया है कि इंसान के ना नस्बी रिश्ते होते हैं। नस्बी रिश्ते कितने हैं जी? 7, जो हराम है इंसान के लिए, यानी माँ, बेटी, बहन, फुफो, ये सारे हुर्मत वाले रिश्ते हैं। कितने हैं जी? हुर्मत वाले रिश्ते 7। इसी तरह जिनका दूध पिया था ना बच्चे ने, वो भी 7 रिश्ते हराम हो जाते हैं, यानी 7 नस्बी और 7 रजाई। या याद रखना ये मसला कुरान बयान करता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, 7 नस्बी रिश्ते और 7 रजाई रिश्ते ये हराम हो जाते हैं। और इसी तरह फिर आपके सामने 1-2 मसला ये भी बयान, हफ साहब बयान करता जरा 2 जी, ठीक है जी। तलाक ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। थोड़ी सी अगर कोई तंगी हो जाए मियाँ बीवी घर, तेन मैं तलाक दे देनी है, डरा कर रखते हैं। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है ये। हाँ जी, तेन मैं तलाक दे देनी है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक को ना हलाल चीज़ों में सबसे जो भैड़ी तरीन, बुरी तरीन, नापसंदीदा तरीन कौन सी चीज़ है? तलाक है। इसलिए लफ्ज़ तलाक भी नहीं बोलना, याद रखें अपने घरेलू मामलात के अंदर। और तलाक जो हो भी जाती है ना, जिस हालत के अंदर उसने दी है, जनाब बाइकाट, ख़त्म, मामला मुनक़ते, याद रखना कि तलाक ऐसे भी नहीं दी जाती। शरी तरीका इसका कुरान भी बयान करता है, हदीस भी बयान करती है। तलाक कब देनी है कि औरत थी हालते मेंसेस में, ठीक है जी,
اور جب وہ پاک ہوئی تو اگر دینے کا پروگرام ہے، کوئی شرعی عذر موجود ہے، خوشی خوشی نہیں، یہ تو حرام ہے نا، ویسے ہی کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے دن پاک ہوئی تھی اسی وقت طلاق دینی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ اب یہاں کتنے کتنے مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، کتنے کتنے مہینوں گزر جاتے ہیں جناب، تو صلح ہی نہیں، صلح کا چکر ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، انہوں نے حالت مینسز میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، رسول پاک کے پاس آئے، فتویٰ پوچھا، یقین جانے رسول پاک اتنے شدید غضبناک ہوئے، اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا فوری طور پہ اپنی بیوی سے رجوع کر، حالت فرمایا اس کے بعد گزر جائے، اس کے بعد اگر طہر کی حالت شروع ہو جائے، اگر ضرورت پڑے تو طلاق دے، وگرنہ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اسی وقت رسول پاک نے رجوع کرایا، دیر بھی نہیں کرنی۔ جو ایسا کرتا ہے، لیٹ کرتا جاتا ہے، وہ سمجھ لیں اللہ کے رسول کے غضب کا اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو رہا ہے۔ وہ 100 غلطیاں اپنی بیوی کی نکالے متعلقہ کی، اللہ اس عورت سے بڑھ کر اللہ اس بندے پر غضبناک ہے۔ رسول پاک نے اسی وقت فرمایا رجوع کر۔ لہذا طلاق ہے نا، طلاق دے دی، اس کے لیے قرآن پاک نے کتنی عدت بیان کی ہے؟ 3 حیض، 3 ماہواریاں۔ نمبر 2، اگر اسے ماہواری نہیں آتی تو پھر 3 مہینے، پھر کتنی ہیں جی؟ 3 مہینے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی ہوئی نہیں، طلاق ہو گئی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وراثت کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں۔ وراثت کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ یہ، اگر مجھے حافظ صاحب نے ایک آدھے گھنٹے کا کہا تھا، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں بیان کروں گا، وگرنہ ٹائم کے مطابق میں، اگر آپ دلچسپی رکھیں تو مزید میں بیان کروں۔ وراثت یاد رکھنا، وراثت ہوتی ہے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کی وراثت ہوتی ہے، زندے کی وراثت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں بھائی باپ زندہ ہے، وہ وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے، اسے وراثت نہیں کیسے ہوتے، تحفہ کہتے ہیں۔ وراثت ہوتی ہے انسان کے فوت ہونے کے بعد، انسان کے فوت ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے جو حصے بیان کیے ہیں نا، 6 ہیں، 6۔ کتنے کل حصے بیان کیے؟ 6۔ اور جو وارث ہے نا، وارث جو قرآن بیان کرتا ہے، پتہ ہے کتنے؟ 8 ہیں، 12 ہیں کل۔ کتنے ہیں جی؟ 12، جن کو قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے۔ وارث کتنے ہیں جی؟ 12، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ کتنے جی؟ 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ یہ کون جی؟ یہ قرآن بیان کرتا ہے جو وارث ہوتے ہیں۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، کرے گا تو سب کے اندر تقسیم کرنا ہوگا، برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ اور اگلی بات ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بھی کسی کو انسان محروم نہیں کر سکتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ جنہوں نے ایسے کیا ہے نا، جنہوں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے، فوت ہو گئے ہیں، اولاد جو ہے نا، اس کے باپ کے یا امی کے فیصلے کو کل عدم قرار دیں۔ بھلا کیوں؟ قرآن کہتا ہے جس نے میرے فیصلے کو غلط قرار دیا نا، کوئی ترمیم کی، میرے فیصلے میں کچھ ترمیم کی کسی شخص نے، میں اسے عذاب دوں گا، اور رسوا کن میں اس کو عذاب دوں گا۔ لہذا کسی نے اگر ایسے کیا ہے، اپنے امی اور ابو کو عذاب سے بچانے کے لیے ان کے فیصلے کو کل عدم قرار دیں۔ اور پھر جو قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی، اللہ کہتا ہے میں نے تقسیم کر دی، بات ختم ہو گئی ہے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جناب، بیٹیوں کو تو نہ دیے، بیٹوں کو نواز دیتے ہیں، بیٹیوں کو کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بھی محروم کرنا ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔
اور वसीयत तो है ना, वसीयत तो कर सकता है, कहते हैं चलो वसीयत तो जायज़ है, वसीयत तो कर सकता है। बेटे बड़े ने या बेटे छोटे ने बड़ी खिदमत की थी, कहते हैं माँ बाप जो है ना खुशी के अंदर आकर उसको कुछ अता कर देते हैं, उसके नाम वसीयत कर जाते हैं। याद रखना ये भी हराम है। वारिस के लिए वसीयत नहीं होती है। बोलो वारिस के लिए वसीयत, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है, वो भी हराम है। जो वारिस बन रहा है उसको, उसके हक में वसीयत नहीं हो सकती, वसीयत किसी और के नाम होगी जो वारिस नहीं बन रहा, और वो भी ज्यादा से ज्यादा कितने हिस्से तक, क्या जी, तीसरे हिस्से तक, तिहाई हिस्से तक, ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर देना चाहे तो तीसरे हिस्से तक। और बेटी को कितना मिलता है जी, एक हो तो कितना मिलता है, आधा, हाँ, कुल जायदाद का आधा। अगर 2 बेटियां हैं तो कुल जायदाद के 3 हिस्से करके 2 हिस्से दे देते हैं, ठीक हो गया जी। अगर बेटा बेटी है ना, बेटी है, अगर कितनी है जी, 3 4 5 बेटियां, बेटा कोई नहीं, फिर कुल जायदाद के 3 हिस्से करके 2 हिस्से सब में बराबर तकसीम कर देंगे। अगर बेटा बेटी थी तो फिर कितना मिलेगा, फिर यानी फिर 4 हिस्से करेंगे, 4 हिस्से, 2 हिस्से किसको मिलेंगे, बेटे को, और बेटियों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। और इसी तरह माँ बाप हैं, उनके लिए भी कुरान पाक ने हिस्सा मुकर्रर किया कुछ। वरासत के हवाले से और भी मसाइल अगर आप पूछना चाहें, शेयर करना चाहें, मौजू तो अभी चल रहा था, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ टाइम के मुताबिक मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नेकी करने, उस पर अमल की तौफीक दे। विरासत के हवाले से भी अगर आप मज़ीद मुझसे सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। हिस्सा आम ट्रेंड यही चला हुआ है, और बहनें इस वजह से कहती हैं कि भाई मुझे कहीं छोड़ ना दे, बस ये वजह होती है। बात यह है जो वारिस हैं उनको पहले हिस्से दे दिए जाएं, वो अपनी खुशी से, उसके बाद अगर कुछ देना चाहें तो उनकी मर्जी है। पहले वारिस को उसका वारिस तो बना दे, उसके बाद है फिर ये मसला, वो जिसको चाहे दें, जिसको चाहे वो ना दें। लेकिन ये भी चीज़ एक गलत है जी, मैंने माफ़ कर छड़ा, क्यों जी, उस भाई बहनों को पता है कि भाई मुझे मिलेगा नहीं, उसके मजाज का पता है, वगरना ये तो बात बड़ी कम सुनी है। अच्छा चलो ठीक है जी, बहनें ही साल ले लेती हैं, चलो जी भाई महरूम, भाई यहाँ महरूम हो जाए हैं तो बहन को सारा दे दो, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा अगर, हाँ, इंसान अपने माल का जो चाहे फैसला कर सकता है। बेटा जो है तकसीम से कबल या तकसीम के बाद भी, तकसीम से पहले ना लेना चाहे तो उसकी मर्जी है, और वो उस पर किसी किस्म का प्रेशर भी ना हो, बल्कि वो लिल्लाहियत सवाब हासिल करने के लिए अपना हिस्सा अगर किसी को अता कर दे, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। एक है वसीला जो है ना हमारे यहाँ जो चलता है और लोगों को गुमराह किया जाता है वसीले के नाम से, वो कुरान की आयत पढ़कर गुमराह किया जाए। हर गुमराह फिरका कुरान से इसे दलाल करता है, और ये कब्रों का वसीला कुरान पढ़कर दलील देंगे, वब्तगू इलैहिल वसीला, और इनकी तरफ वसीला जी तलाश करो, कुरान की आयत पढ़ेंगे। और फिर 10 मुहर्रम को जो लोग पीटते हैं वो भी कुरान से इस्तेदलाल करते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सोई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम, वो भी कुरान से इस्तेदलाल करते हैं। वसीला जो होता है ना, वसीला हलाल है, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। हमारे यहाँ तो जिंदा और मुर्दों का वसीला जो है ना, ज्यादा मसला ये है ना, मुर्दों का वसीला जायज़ नहीं, हम ये कहते हैं,
जिंदों का वसीला जायज़ है। जिंदों का वसीले से क्या मुराद है? जिंदों के वसीले से ये मुराद है, रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अगर कहत पड़ जाता ना, तो हजरत अब्बास रसूल पाक के चचा से दुआ किया करवाया करते थे, या अल्लाह जब रसूल पाक हयात थे हम उनसे दुआ करवाया करते थे, तो हम पर बारिश बरसा दिया करता था। अब हम नबी के चचा को वसीला बनाते हैं, या अल्लाह तू हम पर बारिश बरसा दे। वो दुआ करते थे, बारिश हो जाती। ये क्या है? जिंदे का वसीला, मुर्दों का वसीला नहीं। जैसे एक भाई दूसरे से कहता नहीं, जैसे रसूल पाक के पास सहाबा आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हालांकि अल्लाह तो डायरेक्ट भी सुनता है। हालांकि ये मसला है ना, हालांकि अल्लाह तो सब की सुनता है, लेकिन नेक बंदे को वसीला बनाना जो कि हयात है, जायज़ है। ये कुरान भी दलील देता है। कुरान कहता नहीं, सहाबा आते थे ना आपकी खिदमत के अंदर सदकात पेश करना, ज़कात पेश करनी, और कहते थे या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए, तो कुरान ने कहा सल्ली अलैहिम, ऐ पैगंबर इनके लिए तो दुआ कर दिया कर, इन्ना सलातका सकानुल लहुम, तेरी दुआ से इनको जरा सुकून हो जाता है, ये कुरान कहता है। और मुर्दों का वसीला वो तो मुशरिकीन मक्का, वो तो जो लोग बुतों का वसीला वो तो बनाया करते थे, वो कहते थे जी हम तो इनकी माना बुदहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि, हम तो सिर्फ इस वजह से इनकी इबादत करते हैं, किनकी? मबूदाने जो बातिल थे, इन बुतों की, ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, जरा अल्लाह के करीब कर दें। और हमारा अकीदा भी अक्सर भाइयों का कि पीरों को गैरों जो मर खप गए हैं इनको वसीला किस वजह बनाते हैं? यार अल्लाह इनकी सुनता है यार, जो कि गलत है। ये थी वसीले के हवाले से। किनकी जी? हाँ, कहते हैं ये ताबीन के दौर के अंदर, जब कि हो सकता है हज्जाज बिन यूसुफ का दौर हो, उस दौर के अंदर भी ना उस दौर के अंदर सिर्फ सहाबा के दौर के अंदर सिर्फ सूरतें थी ना, इनके अज्जा बना दिए गए 30, ताकि एक महीने में कुरान मजीद ख़त्म किया जा सके, और उसकी फिर कुरान पाक एक महीने के अंदर ख़त्म किया जा सकते, और फिर उसका हुजम का हिसाब लगाया गया, और फिर उसके पारे बना दिए गए हुजम का हिसाब करके। हज्जाज बिन यूसुफ, और इसी तरह जैसा कि मैंने नाम लिया था अबुल असवद अद्दुअली, इन्होंने नुक्ते राब वगैरह लगाए। और एक मसला हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, उसके बारे में बताइए ये चीज फर्ज है। मसलन वितर समझ ले कि वितर सुन्नत है या फर्ज है। सवाल करने वाला यही कहता जा रहा है फर्ज है या सुन्नत है। उन्होंने कहा कि वितर रसूल पाक ने पढ़े, हमें पढ़े, हमें इससे कोई गरज नहीं सुन्नत है या फर्ज है। रसूल पाक ने पढ़े, हमने पढ़े। और फिर दाढ़ी, इसके हवाले से फिर तो हदीस भी है और 3-4 अल्फाज है मुख्तलिफ कि दाढ़ी को मुआफ़ कर दो, दाढ़ी बढ़ाओ। बाज़ ने तो फ़र्ज का लफ्ज़ वजूब का दर्जा देते हैं दाढ़ी के हवाले से। और फिर इसे एक थे ना, एक मस्जिद के अंदर एक सवालो जवाब की नशिश चल रही थी। तो सवालो जवाब की नशिश के अंदर एक शख्स बड़ा इसरार कर रहा, नबी पाक ने टोपी तो बगैर नमाज पढ़ाई है कि नहीं नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम कि टोपी तो बगैर
नमाज पढ़ाई है या नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है रसूल पाक ने दाढ़ी तो बगैर कभी नमाज नहीं पढ़ाई है जी, दाढ़ी तो बगैर कभी रसूल पाक ने नमाज नहीं पढ़ाई। बहरहाल दाढ़ी को कटवाना, मैं तो समझता हूं जो दाढ़ी रख कर कटवाते हैं ना, ये डबल जुर्म हो जाता है। एक दाढ़ी रखिए तो नाल वडाई होता है। रसूल पाक की जो हदीस है ना, बस उसी पे अमल कीजिए कि दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी को माफ़ कर दो। तो मजीद जी इसके बारे में ना, एक सहाबी थे, अपनी बीवी के कहने पर उन्होंने अपने एक बेटे को गुलाम तोहफा दिया और बीवी ने कहा कि इस बात पर रसूल पाक को ज़रा गवाह बना लो, क्योंकि गुलाम ना एक कीमती मता था, उसे बेच भी सकते थे जहाँ चाहे इंसान, बड़े पैसे वटे जाते हैं, बड़े बड़े कीमती गुलाम होते थे। उन्होंने कहा रसूल पाक को गुलाम बना लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया तेरे और भी बच्चे हैं, बेटे हैं? या रसूलल्लाह जी हाँ। फरमाया सबको इसी तरह का तोहफा दिया है? कहने लगे नहीं। फरमाया फिर ये जुल्म है और जुल्म पर मोहम्मद गवाह नहीं बनता। ये दलील है कि सबको अगर अता करना है उसे तोहफा कहेंगे और सबको फिर बराबर देना होगा। रसूल पाक ने उसको ये नहीं कहा कि तू वही विरासत जड़ी है ना कुरान दी आयतां ने उहदे मुताबिक तकसीम करना, नहीं। रसूल पाक ने फरमाया सबको दिया है, नहीं जी। उन्होंने फिर अपनी बेटे से वो गुलाम तोहफे जो दिया था वापस ले लिया। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए, तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन बाप अपनी औलाद से वापस ले सकता है। वो कुरान के मुताबिक तकसीम ना होगी उसकी, वो इंसान फौत हो जाए फिर है ये, क्योंकि कुरान कहता है ना वालाकुम निस्फु मा तारा का अज़वाजुकुम, वालाकुम निस्फु मा तारा का अज़वाजुकुम। मा तारा का जो छोड़ गए हैं, जो छोड़कर दुनिया से चले गए हैं, जो दुनिया से छोड़कर माल चले गए हैं, फौत हो गए हैं, उनकी विरासत अल्लाह कहता है ऐसे ऐसे तकसीम करो। जो लोग फौत हो गए हैं, लिहाजा जिंदे की जो जिंदा है तकसीम करना चाहता है उसकी विरासत ऐसे तकसीम ना होगी। मजीद अगर इसके हवाले से अगर कोई पूछना चाहे तो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से यही मसला पूछा जाता है, तो उन्होंने क्या कहा था, अल्लाह के बंदो, एक तो यह है कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये एक दलील है बेहतरीन। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, खा वो इमाम है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, अकेला पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, कोई भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। तो साइल, किसी साइल ने सवाल किया जिस तरह हमारे भाई ने ये किया है कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा जब इमाम किरात करे ना, तुम अपने दिल के अंदर पढ़ो, इकरा बिहा फी नफ्सी का, अपने दिल में पढ़ा करो, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। असल के अंदर तकसीम जो है ना बाद के अंदर हुई है, तकसीम सहाबा किराम ने नहीं की है। तकसीम की है किन लोगों ने, जो सूरत फातिहा पढ़ने के कायल ही नहीं है, जो झूठी हदीस बयान करके लोगों को गुमराह करते हो। वो ना पढ़िया जी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗ ਪੈਗੀ, ये हदीस होंदी है, जो कि बिल्कुल ज़ईफ हदीसें हैं। लिहाजा तकसीम उन्होंने की है। ये सहाबा किराम तो ऐसी तकसीम नहीं करते थे। ठीक है जी। हाँ मजी साबित किया जाता है ताबील, कहते हैं हजरत अनस से उनकी मुलाकात साबित करते हैं।
اصل جو زیادہ دور گزرا ہے نا، کہتے ہیں تابعین کا دور بھی، اگلا جو دور شروع ہوا نا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا بہترین دور میرا دور، خیر القرونی کرنی، خیر القرونی کرنی، بہترین دور میرا دور، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا دور، پھر اس کے بعد والا دور۔ بعض تو اس طرح بیان کرتے ہیں خیر القرون کرنی، بہترین میرا دور، کرن سے کیا مراد ہے؟ کئی معنی ہے، ایک معنی صدی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک معنی صدی بھی ہے۔ کہتے ہیں خیر القرون کرنی، بہترین میرا دور، رسول پاک 10 ہجری وفات پا گئے، اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا کرن بہترین ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 110 سے لے کر 110 تک بہترین دور، اور ثم الذین یلونہم، پھر 110 سے لے کر 210 تک بہترین دور، انہیں کوئی اختلاف نہیں اتنا رہا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بعد کے اندر لوگ ایسے، امام ابو حنیفہ تو اپنی باتیں پہلے ہی بیان کر چکے تھے، وہ کون سی؟ کہ میری بات اگر سنت کے مخالف ہو تو اس کو پھینک دو، دیوار پر دے مارو۔ اس وقت حق گو لوگ موجود تھے جو حدیث کے مطابق تھی مان لی، جو امام ابو حنیفہ کی بھی تھی حدیث کے مطابق، جو نہ تھی نہ مانی۔ اسی وجہ سے بعض اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جس کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے ہی شاگرد ہیں، کون؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام ابو یوسف یہ قاضی بنے تھے ہارون الرشید کے دور کے اندر، غالباً قاضی القضات، عالم اسلام کے چیف جسٹس۔ بذات خود انہوں نے امام ابو حنیفہ جو کہ ان کے استاد ہے، اور انہی کی وجہ سے فقہ حنفیت پھیلی ہے، یاد رکھنا، یہ اتنے متعصب نہ تھے۔ امام ابو حنیفہ کیا کہہ چکے تھے کہ جو میری بات حدیث کے مطابق نہ ہو دیوار پر دے مارو۔ تو انہوں نے اس وجہ سے امام ابو حنیفہ سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ 2/3 کا پتہ کیا مطلب ہے؟ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 33% کے ساتھ اتفاق کیا امام ابو حنیفہ سے، اور 66% میں اختلاف کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے ذرا دور چلتا چلا جائے تو پھر تعصب پھیلتا گیا، اور پھر تعصب یہاں تک پھیلا کہ آج آپ نیٹ چلائیں نا، جو متعصب ترین ہیں وہ یہی کہیں گے، اور ان کے اندر بھی پھر گروہ بن گئے بڑے بڑے، ایک حیاتی کا ایک مماتی کا۔ لیکن جو مماتی ہیں حنفی، جو نبی پاک کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، کوئی زندہ نہیں۔ اور پھر ہندوستان کی طرف آ جائیں، دیوبند مدرسہ ہے وہ حیاتیوں کا ہے، ان کا بھی عقیدہ بریلویوں جیسا ہی ہے کہ نبی پاک زندہ نے، عالم الغیب نے، حاضر و ناظر جو بشر کہے گا وہ بھی، ان کا بھی عقیدہ ایک جیسا ہے۔ ان کے اندر بھی گروہ بندی ایک نہیں، کئی گروہ بن چکے ہیں۔ ایک عورت تھی نا، ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے جی، اب مرد طلاق نہیں دیتا، وہ کیا کرے گی؟ اور مرد اگر طلاق دے دے تو پھر تو بات ختم ہے نا، پھر تو عدالتوں نے جانا نہ پڑے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے فلانے سے شادی کی ہے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اب وہ کہاں آئی ہے؟ خامد ممکن ہے وہ طلاق نہ دیتا ہوں، اب وہ کہاں آئی ہے؟ عدالت کی طرف آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا اس کو طلاق دے دے، اور جو تو نے اس کو حق مہر دیا تھا واپس لے لے۔ عورت نے جو حق مہر دیا ہوتا ہے نا، کیونکہ جب عورت طلاق لیتی ہے نا، اسے کہتے ہیں خلا، اور پھر خلے کے اندر عورت جو ہے وہ حق مہر جو اس نے لیا ہوتا ہے واپس کرنا ہوتا ہے۔ رسول پاک نے، اس نے کوئی باغ دیا تھا وہ واپس کرا دیا۔ اب یہاں عدالتوں کی طرف کیوں رجوع ہوتا ہے؟ مرد طلاق نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، لہذا عورت کہاں پہ جائے گی؟
اسلام نے رہنمائی کی ہے وہ عدالت ہی جائے گی، اور عدالت اس کا فیصلہ کل عدم نہیں لاگو سمجھا جائے گا، جو وہ فیصلہ کرے گی اس کو طلب کیا جاتا ہے، جو اس کی روٹین ہوتی ہے، جو اس کا پراسس ہوتا ہے، وہ طلاق سمجھی جائے گی، اور مزید کوئی؟ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا مؤذنین تھے، ان میں سے نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بھی نام آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نبی پاک کے مؤذن تھے، جیسے حضرت بلال تھے، اور اسی طرح ابو محذورہ مکے کے اندر ہیں، مؤذن رسول حضرت بلال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوا کہ جب جہاد کے لیے گئے تو رسول پاک پیچھے سے امام کس کو بنا کر گئے؟ عبداللہ ابن مکتوم کو، لہذا نبینے کی امامت صحیح ہے، حتیٰ کہ نابالغ بچے کی امامت صحیح ہے، 6 سال کے بچے کی امامت صحیح ہے۔ نبی پاک کے دور کے اندر امامت کراتا رہا بچہ، 6 یا 7 سال اس کی عمر ہے۔ ایک نا کتاب ہے سارے رانا شفیق پسروری صاحب، ان کی آنکھ نا جب علامہ احسان اللہ دیر شہید ہوئے تھے نا، وہ بھی ساتھ شامل تھے، ان کی آنکھ اس وقت ایک شہید ہو گئی تھی اس موقع پہ۔ انہوں نے ایک نا کتاب لکھی ہے حلالے کی چھری، کتاب کا کیا نام ہے؟ ہاں، وہ ایک کہتے ہیں دباچے میں وہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بہت بڑی سرکاری مسجد تھی، میں وہاں گیا، اور اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، صرف پی ٹی سی ایل والا فون جو تھا۔ انہوں نے نا کہتے ہیں جب میں آیا تو میرا نام تو جانتے تھے، تو جب میں آیا نا تو ایک بہت بڑے کہتے ہیں عالم دین کا فون آیا ہوا تھا، سرکاری تھا وہ بھی، اس کا فون آیا ہوا تھا، تو اس نے آواز نہ بلند کر لی، اس کی پی ٹی سی ایل کی جو تھی نا آواز بلند کر دی، یعنی کس وجہ سے؟ اپنے ٹور بنانا سے مینوں کڈے وڈے بندے کا فون آیا، مفتی صاحب نے آواز اس کی بلند کی، اور پھر اس کے اندر مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جناب یہ کتاب کے اندر، یہ دباچے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم خاک سار کو ایسے کیس بیچتے رہیں، خاک سار نے اس سے بڑا لطف اٹھایا ہے، اس طرح کے کیس بیچتے رہا کریں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حلالے دا انہوں کیس بھیجیا سی، انہوں نے انجوائے کیتا، انہوں نے کہا سانو یاد رکھیا کرو ماڑے بندیاں نو کہ سانو بڑا مزہ ہوندا ہے۔ یہ کی ہے؟ یہ حرام کاریاں نے، جہدے بارے حدیث کی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا جائے، دونوں تے اللہ دی لعنت ہے۔ وہ ہے جی مطلب جی میرا خیال ٹھیک۔ وما توفیق الا باللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کی، ہمارے مجیب الرحمان، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ علم کی مجلسیں یہ قائم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ پاک سرخ رو فرمائے، ان کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، نیک خواہشات اللہ ان کی پوری فرما دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ
ہمارے بزرگوں کو بھی معاف فرما، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے، نبی پاک کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید سمجھنے والا، یا اللہ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ ہماری نیک تمنائیں، دل کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔